السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر نقشبندی۔ دوستان محترم، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ صاحبان ایمان جب بھی اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اپنی حاجات کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے، تو دعا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دعا ہماری زندگی کا بڑا اہم جزو ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ یہی ایک وہ راستہ ہے جب ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، نظریں جھکاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی بات کرتے ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں، رزق کی کشادگی کی بات کرتے ہیں، مال و جان میں برکت کی بات کرتے ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں، تو پروردگار عالم بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے رجوع کیا۔ اور جب انسان اپنی خطا بھری زندگی کے معاملات کو سمجھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس بات پر بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، وہ بخشش بانٹ رہا ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحبان ایمان کی دعا پروردگار عالم کبھی رد نہیں فرماتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا فوری رزلٹ نہیں آتا، اور ہم پھر کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑا سا شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس بات پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب آپ فریاد کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، مگر اس کا جو رزلٹ ہے وہ 3 طرح سے آ سکتا ہے۔ ایک تو جو آپ نے چاہا، اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہے تو پروردگار عالم آپ کو عطا کر دیتا ہے، مگر جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرما دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے، مگر اس کا اجر آخرت کے لیے جمع کر رکھتا ہے۔ اور جب انسان آخرت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے ترازو میں، نیکیوں کے پلڑے میں، اس کی جو دعائیں تھیں دنیا میں جو اس نے مانگی تھی، جس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے شاید قبول نہیں کی، تو وہاں قبول ہوئی دعائیں ہمارے نامہ اعمال میں پڑی ہوں گی نیکیوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دے گا نیکیوں کی شکل میں۔ اس وقت ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا، یہ ذرا تصور کیجئے۔ کسی بندے کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں، مگر اس کی مانگی ہوئی دعائیں اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو کر اس کے پلڑے میں پڑی ہوں، اور اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، تو انسان کو اس وقت سمجھ آئے گا کہ میرا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، بار بار مجھ سے مانگو، اور جو کوئی تکبر کی بنیاد پر مجھ سے نہیں مانگتا، تکبر، غرور کہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے تو مجھ سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے، تو میں اس کو اس کے تکبر میں ذلیل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے، ایسی سوچوں سے، کمزور ایمان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار پیش ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کریں، اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد التجائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو اور آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔